قال الملأ من قوم فرعون، کہنے لگے سرداران قوم فرعون، ان ھذا لساحر علیم، بے شک یہ جادوگر ہے، بہت بڑا عالم جادوگر ہے۔ بعض جادوگر سب جادوگروں کے استاد ہوتے ہیں۔ زما جانان پاڑو دا دیس تھے، اوز جادوگر دا ملتان راغلی ہے۔ دیس پہ پخوا بنگال تاوی، بنگال، ملتان اور تل ابیب یہ سحر میں اول نمبر ہے، اول نمبر۔ تل ابیب اسرائیل جہاں ہے، اصل فن انہی کا ہے، اور دوسرے درجے میں بنگالی، اور تیسرے درجے میں ملتان کے اندر ایک وقت کے اندر 4 لاکھ جادوگر نہیں آئے۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم، چاہتے ہیں کہ نکالے تم کو تمہارے سرزمین مصر سے۔ من ارضکم اس کا تفسیر ہے سرزمین مصر۔ فماذا تأمرون، بس تم کیا سوچتے ہو؟ فرعون تنگ آیا، سرداروں سے کہا یہ تو بڑا خطرناک ہے، لاٹھی ڈالتا ہے اس سے اژدہا بنتا ہے، کل یہ کہے گا میں نہیں اس کو ٹھیک کرتا ہوں، اترو حکومت سے۔ مجلس عمل والے ہوتے تو کہتے نہیں بس اژدہا ہم مشرف کی طرف لے جا رہا ہے۔ ایسا ہے۔ قالوا ارجع، ارجح یرجع، واپس کرتا، آخر، مرجع الذین یؤخرون العمل عن الایمان، مرجع اہل الحق ومنہ ابو حنیفہ، ومرجع اہل الباطل باقیون وآخرون۔ پھر درباریوں نے کہا، فرعون کو کہا کہ جادو نہ تجھے آتا ہے نہ ہم کو آتا ہے، اب وہ ماہر نکلا، اب تو معاملہ ڈھیلا کرو، ذرا روانہ کرو، انتظام کرنا پڑے گا۔ اب خواہ دوبارہ لاٹھی پھینک دے گا، پھر کہاں بھاگیں گے؟ ڈھیل دو اس کے بھائی کو، اس کو اور اس کے بھائی کو، یعنی معاملہ پیچھے کرو۔ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، اور بھیج دے شہروں میں جمع کرنے والے، یَأْتُوکَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِیمٍ، لے آئے آپ کے پاس ہر جادوگر سمجھدار۔ فرعون کی طرف سے منادہ کیا گیا، اے مصریوں، مصر کا کالا جادو مشہور ہے، اے مصریوں اپنے ماہرین جادوگروں کو لے آؤ، قسم قسم کے جادوگر ہوتے ہیں۔ وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ، آ گئے جادوگر فرعون کے کہنے پر، قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، ہم کو اجر ملے گا اگر ہم غالب آئے۔ قَالَ نَعَمْ، فرعون نے کہا ہاں، وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور بے شک تم کو اسلام آباد میں پلاٹ ملیں گے۔ مقرب جو بادشاہ کا ہوگا تو اس کو دارالخلافہ میں زمین ملے گی، اور بے شک تم مقربین میں سے ہوں گے۔ مقرب جب بن گیا تو پھر کسی چیز کی کمی نہیں، جہاں وہ کہے وزیر، جب وہ کہے گورنر، جب وہ کہے فرانس سیکریٹری۔ قالوا یا موسیٰ، کہنے لگے موسیٰ، اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، یا تو ڈالے گا یا ہم پہلے ڈالنے والے۔ قال القوا، حضرت نے تم ڈالو۔ فلما القوا، جب انہوں نے ڈال دیے رسیاں لاٹھیاں، سحروا اعین الناس، سحر کیا انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر، واسترہبوہم، ڈرا دیے لوگوں کو، وجاؤوا بسحر عظیم، اور کر گئے جادو بڑا، پورا میدان ہے اور وہ سانپوں سے بھر گیا، پورا میدان۔ لوگوں نے کہا ظالموں ایسا جادو تو دیکھا نہیں، پورا میدان میں دلائل چل رہی ہے، اژدہے چل رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی ڈر گئے، سورۃ قصص طٰہٰ میں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کو، أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، کہ آپ بھی ذرا اپنی لاٹھی آزمائیں، اور بچے اردو کر ڈالنا، اور خوشی کا حصول ہو رہا، یا خدا ہے۔ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، پختو کے وہی دا اور بچے اخلاص ہے کنا، دا اور دا بچے اس میں کے طرح خوشی کا روانہ پختو دوانا۔
ڈال دے لاٹھی اپنی، بس ڈال دی، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ، ناگہاں وہ نگلنے لگی ما یافکون، جو وہ جھوٹ گھڑ رہے تھے۔ حضرت کی لاٹھی جب میدان میں آئی اس سے اژدہا بنا، اور وہ اژدہا بس لگ پڑی اور سانپوں کو پکڑ کے منہ میں ڈال رہی، کھینچ رہی ہے، اور صفائی کر لی میدان کی، سب کھا گئی۔ اور اب صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام والا اژدہا ہے جو میدان میں گھوم رہا ہے۔ بتا فرعون بے ایمان سیدھا ہوتا ہے نہیں، تیرا جادو تو ختم ہو گیا۔ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ، جادوگر اور فرعونی مغلوب ہو گئے وہیں پر، وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ، اور پلٹ گئے ذلیل ہو کر۔ اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ افغانستان سے، عراق سے، فلسطین سے، چیچنیا سے، بوسنیا سے، کوسو سے، الجزائر سے، موریتانیہ سے، انڈونیشیا سے، امریکہ اور ان کے حواری ذلیل ہو کر کے بھاگے۔ ذلیل، مسلمان ذلیل نہیں ہوگا، مسلمان قتل ہوگا، شہید ہوگا، مسلمان کی نسل ختم ہو جائے گی، نئی نسل آئے گی، وہ انہی خطوط پر چلے گی، وہ بدلے گی نہیں، یاد رکھنا۔ وہ ہمارے بڑوں کے ساتھ جو ہوا ہے، چھوٹے آئیں گے بڑے ہو کر اس طرح ٹیکنالوجی اور سائنس اپنائیں گے اور پٹائی لگائیں گے کہ انہوں نے سائنس کے زور پر ہمارے بڑوں پر ظلم کیا ہے۔ اور آپ انشاءاللہ اگر نہ بھی ہو، آپ کی روح اعلی علیین میں ہوگی۔ امام طحاوی نے کہا ہے اہل ایمان کو دنیا کی بشارات دی جاتی ہے، اہل ایمان کو دنیا کی بشارات دی جاتی ہے۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، ڈال دیے گئے جادوگر سجدے میں اللہ کے۔ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، کہنے لگے ایمان لائے رب العالمین پر، رب موسیٰ و ہارون، جو رب ہے حضرت موسیٰ اور ہارون کے۔ سجدہ اللہ رب العالمین کا ہے، تحیہ سجدہ باطل، تعظیمی سجدہ باطل، شریعت کی روشنی میں اکبر الکبائر، تحریف فی الدین، متصوفہ کذابین و دجالین، جنہوں نے تحیہ اور تعظیمی سجدہ کا قول کیا ہے۔ احمد رضا نے بھی اس کے رد میں کتاب لکھی الزبدۃ الزکیہ فی حرمت سجدۃ التحیہ۔ قال فرعون نے کہا آمنتم بھی قبل ان آذن لکم، ایمان لے آئے موسیٰ پر اس سے پہلے کہ میں اجازت دیتا، میرے پرمیشن سے پہلے تم نے ہتک کیا ہے، قانون کا کنڈم کیا ہے۔ ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ، بے شک یہ سازش ہے، تم نے سازش رچائی شہر مصر میں، لتخرجوا منہا اہلہا، کہ نکالو یہاں سے یہاں کے لوگوں کو، فسوف تعلمون، پسند قریب جان لوگے۔ کہنے لگے اے جادوگرو، تم نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا، یہ تمہارا بڑا ہے اور تم ان کے چھوٹے ہو، مل جل کی میری حکومت کے خلاف ہو، صبر کرو۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ۔ ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ، یہ ایک سازش ہے، تم نے سازش رچائی مل کر شہر میں تاکہ نکال سکو یہاں کے لوگوں کو، تم جان لوگے۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، کاٹ کے رکھ دوں گا تمہارے ہاتھ اور پیر ارجل برجل۔ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، پھر سولی کر دوں گا تم سب کو۔ قالوا، کہنے لگے اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ، بے شک ہم رب کی طرف پلٹ کے جائیں گے۔ چند منٹوں کے مومن فرعون سے نہیں ڈر رہے، 30 سال اور 40 سال کے لیڈر امریکہ سے ڈر رہے ہیں۔ آئے آئے آئے، چند لمحوں کے مومن ابھی روٹی کپڑا مکان فرعون سے مانگ رہے تھے، اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، روٹی کپڑا مکان کی بھیک مانگ رہے تھے، اتنے گھونڈے عقیدے پر تھے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لانے کے بعد فرعون کو کہتے وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا، تو کیا بدلے لیتا ہے ہم سے؟
الا ان آمنا بآیات ربنا، مگر یہ کہ ہم ایمان لائے اپنے رب کی آیتوں پر، لما جاءتنا، جب معجزات آ گئے، ربنا افرغ علینا صبرا، پروردگار دے ہمیں استقامت، وتوفنا مسلمین، اور ہمیں موت دے اسلام کے طریقے پر۔ یہ سب کے سب سولی ہو گئے، سب کے سب شہید ہو گئے۔ علماء دین کہتے ہیں یہ پہلی پھانسی ہے دنیا کے اندر، اس سے پہلے پھانسی نہیں ہوئی، اور پھانسی غیر شرعی فعل ہے۔ پھانسی کے ذریعے شہادت خراب ہوتی ہے۔ فقہ میں لکھا ہوا ہے کتاب الشہادت میں، اختناق کہتے ہیں فارسی کو، اختناق، کہ اس کے ذریعے سولی، سلیب، اس کے ذریعے جو مارا جائے اس کا جنازہ بھی نہیں ہوتا۔ تو میں نے اپنے استاد سے پوچھا کہ جنازہ کیوں نہیں ہوتا؟ انہوں نے کہا اس کی گردن اتنی بڑی ہو جاتی ہے، انسان اس کو دیکھ نہیں سکتا ہے، ڈرتا ہے اس سے، بے عزتی ہے۔ اس لیے پھانسی شدہ آدمی، چند آدمی جنازہ پڑھ لے فوراً دفنائے، اس پر ہجوم نہ جمع کرے۔ اور اس سے علماء نے مسائل مستنبط کیے، لاش سڑ گئی، بدبو آ رہی ہے، کٹی ہوئی ہے، جانور کھا گیا، درندہ کھا گیا، کچھ ہے کچھ نہیں ہے، نہ پڑے جنازہ۔ جنازہ مناسب نہیں، جنازے پر نجات موقوف نہیں ہے، نجات ایمان پر موقوف ہے۔ یہاں ایک لاش لائی گئی، پورے مدرسے میں تعفن پھیل گیا، بہت خطرناک قسم۔ میں دفتر سے آیا جنازہ پڑھانے کے لیے، تکبیروں کے دوران مجھے اندیشہ ہوا کہ الٹی آ رہی، پیچھے صفوں میں لوگ الٹیاں کر رہے تھے۔ تکبیرات ختم ہوئی، اٹھاؤ وہی بھگاؤ گئے، باہر نکالا، طالب علم کو اللہ جزائے خیر دے، فوراً باہر لے گئے۔ پسماندگان آئے، میں نے پوچھا، کہنے لگے 14 دن بعد ملا ہے، 14 دن کی سڑی ہوئی لاش۔ میں نے کہا فقہ کی کمی ہے، ورنہ جنازے کی کیا ضرورت ہے؟